السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری کی کشمیر چیپٹر کے اندر ہم نے اب تک کم و بیش 4500 سال پہلے 4500 سال پہلے قبل مسیح سے ہم نے تاریخ شروع کی تھی. جو موجود یا دستیاب تاریخ ہے جو جس کے بارے میں مکمل ثبوتوں کے ساتھ موجود ہے، وہاں سے ہم نے شروع کی تھی. تو الحمدللہ ہم چلتے چلتے چک خاندان تک پہنچے تھے. درمیان میں ہم کچھ اور ویڈیوز بھی بنائی، جس میں پی ایس سی کے سلیبس کے مطابق بنائی، پھر خواتین کے متعلق اور کچھ فلسطین کے متعلق. تو یہاں پہ ہم اسی سلسلے میں دوبارہ سے شروع کرتے ہیں چک خاندان کو. تو چک خاندان کے بارے میں ہم نے پہلے ابتدائی دور میں چک خاندان کی جو حکومت کے آغاز کے بارے میں بتایا. ابھی ہم چک خاندان کے جو حکمران گزرے ہیں، ہم مختصراً ان کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. تو ویورز، ویڈیو پہ جانے سے پہلے ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں سے ویڈیو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سپورٹ کریں، تاکہ ہمیں یہ تاریخ کشمیر مکمل کرنے میں اور بقیہ تاریخ آپ تک پہنچانے میں زیادہ آسانی ہو. بنیادی طور پہ تاریخ کو ایک بور سبجیکٹ کے طور پہ ہم لے رہے ہیں. زیادہ تر لوگ فنی ویڈیوز اور یہ چیزیں زیادہ دیکھتے ہیں، جبکہ پڑھائی کے حوالے سے چیزیں وہ کم دیکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی تاریخ نہیں پڑھیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو پڑھ سکیں. ہم پڑھیں. چک خاندان میں جو ان کی 32 سالہ حکمرانی تھی، ان میں جو پہلے حکمران تھے غازی چک، جن کی مدت حکومت 1554 سے لے کر 1563 8 سال 10 ماہ ہے. غازی چک نہایت منصف مزاج، عادل اور شجاع حکمران اور نہایت اچھا منتظم تھا. پروفیسر محی الدین حاجنی نے اسے 16ویں صدی کا عظیم محب وطن کشمیری لیڈر قرار دیا ہے. اس نے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لیتے ہی از سر نو نظم و نسق میں اصلاح کا کام شروع کیا. حکومت کو مستحکم بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے اندرونی طور پر یکجہتی اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے اقدامات کیے. جن علاقوں سے مرکز کے روابط کمزور پڑ گئے تھے، اسکردو، گلگت، پکھلی، یاد رہے کہ اس زمانے میں ہزارہ کشمیر راج میں شامل تھا، رانگلی، کشتواڑ اور بھمبر وغیرہ شامل تھے. ان میں روابط کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری انقلابی اقدامات کیے. گکھڑوں کے علاقے پر پیش قدمی کر کے کمال خان گکھڑ کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے. کمال خان نے اپنی بیٹی غازی چک کے نکاح میں دے دی. غازی چک کو کئی بار اپنے ہی خاندان کے امراء سے جنگ و جدل کا سامنا ہوا. ایک موقع پر نصرت چک اور اس کے بھائیوں نے عزم بغاوت بلند کیا. شہر کے پل توڑ کر محاربہ و مقابلہ پر تیار ہو گئے. غازی چک لشکر کو کشتیوں کے ذریعے دریا کے پار لے گیا. خون ریز جنگ ہوئی. نصرت چک کے بھائی اور ان کے کئی ساتھی مارے گئے، باقی بھاگ گئے. اس کے بعد عبدی رینا کا بیٹا شمس رینا کچھ کشمیری امراء کے مشورہ سے ہمایوں بادشاہ کی مدد لینے کے لیے دہلی گیا. ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ ہمایوں کا انتقال 1560 میں ہو گیا. شمس رینا نے ابو المالی سے رابطہ کیا. ابو المالی نے کمال خان گکھڑ کو ساتھ ملا لیا اور شمس رینا کے ساتھ کشمیر کی تسخیر کو چل پڑا. غازی چک نے پورے استقلال کے ساتھ مقابلہ کیا. حملہ ور شکست کھا گئے. 1700 مغل قیدی بنا لیے گئے. ابو المالی ہندوستان کی طرف پسپا ہو گیا. غازی چک نے شمس رینا سمیت بہت سے اسیروں کو تیک کیا اور فتح یاب ہو کر واپس آ گیا. غازی چک عموماً رعایا اور مستحقین سے نیک سلوک کرتا تھا، عدل و انصاف اور احسان سے پیش آتا تھا. کوئی قصور بیٹے سے بھی سرزد معاف نہیں کرتا تھا. آخر العمر جذام کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور 1563 میں حکومت اپنے بھائی حسین چک کو تفویض کر کے کنارہ کش ہو گیا. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہیں حسین چک. 1963 سے لے کر 1970 تک ان کی مدت 1563 سے 1570 تک ان کی جو مدت حکومت ہے 6 سال 9 ماہ. حسین چک نے تخت سلطنت پر بیٹھتے ہی ملک محمد ناجی کو اپنا وزیر اور
بنایا، جس کی بے اعتدالیوں نے اوائل حکومت میں ہی رعایا کو اس سے بدگمان کر دیا۔ اس نے غازی چک کے بیٹے احمد خان چک اور عبدال ماگرے کے بیٹے محمد ماگرے کو حکمت عملی سے گرفتار کر کے آنکھیں نکلوا دی۔ حسین چک کا سارا دور فتنہ و فساد، جور و ستم میں ہی گزرا۔ اسی دوران 1567 میں اکبر بادشاہ نے مرزا مقیم کو ظاہراً بطور سفیر اور باطناً برائے دریافت حالات بھیجا۔ مرزا مقیم نے 2 فقیوں کو ایک فرقہ کی مصنوعی شہادت اور دلائل کی بنیاد پر پھانسی کا حکم سنایا۔ اس حکم پر حسین چک نے دونوں فقیوں کو قتل کر دیا۔ بعد میں اکبر اعظم کو اس حقیقت کا پتہ چلا تو اس نے مرزا مقیم کو قتل کروا دیا۔ حسین چک نے 7 سال حکومت کرنے کے بعد معزول ہو کر بقیہ عمر موضع زین پورہ میں عبادت الہی میں گزاری۔ اس کا انتقال 1572 میں ہوا۔ ان کے بعد آتے ہیں جی علی شاہ چک۔ 1570 سے 1589 8 سال 9 ماہ ان کی حکومت رہی۔ حسین شاہ کی تخت سے دستبرداری پر 1570 میں علی شاہ چک نے کشمیر کا اقتدار سنبھالا۔ مدت کے بعد کشمیر کے مظلوم عوام کو یہ دن نصیب ہوئے کہ کچھ عرصہ کے لیے علی شاہ جیسے نیک دل اور رعایا پرور بادشاہ کے زیر سایہ آرام و راحت سے زندگی بسر کریں۔ جلوس والے دن اس نے جامع مسجد سری نگر میں علماء، فضلاء، عمراء، وزراء اور عوام و خاص سب کو جمع کر کے جلسہ تاج پوشی منعقد کیا، جس میں اس نے یہ بآواز بلند عوام کو احسان مندی اور عدل و احسان کا وعدہ کیا۔ اس نے معاشرے میں پائی جانے والی برائیاں، جور و جبر، ظلم و ستم، سفاکی، قتل و غارت، ناانصافی، یک جنبش قلم موقوف کرنے کا اعلان کیا، اور وہ بعد میں ان وعدوں پر قائم بھی رہا۔ اس نے مشائخ اور فقراء کی تابعداری اور خدمت گزاری کو اپنا فرض منصبی قرار دیا۔ 1579 میں ایک دن بادشاہ میدان میں عیدگاہ میں چوگان کھہ رہا تھا۔ گیند کے پیچھے لپکا تو چوگان سے اس کا پیٹ پھٹ گیا اور انتڑیاں باہر نکل آئی۔ ابھی گھر نہ پہنچا تھا کہ دم نکل گیا۔ یوسف شاہ سید مبارک نے نوٹا پہنچ کر دشمن پر قیامت برپا کر دی۔ عبدال خان نے تیش میں آ کر سید مبارک خان پر حملہ کر دیا، لیکن وہ ابھی دور ہی تھا کہ سید مبارک کے بیٹے ابو المالی کے تیر نے اسے گھوڑے سے گرا دیا۔ سید حسین نے آگے بڑھ کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یوسف شاہ بھی آرام میں نہ پہنچا تھا کہ سید مبارک خان فتح و نصرت کا ڈنکا بجاتا ہوا واپس آ گیا اور اسے راستے میں مبارک دی۔ دوسرے دن یوسف شاہ نے تو کو شام سے اپنے باپ کی تجہیز و تکفین کی۔ یوسف شاہ چک اگلے جو اس کا بادشاہ تھا، اس کا بیٹا یوسف شاہ چک بار اول، جس نے 1579 سے 1580 1 سال 1 ماہ حکومت کی۔ پہلی بار یوسف شاہ 1 سال 1 ماہ کشمیر کے تخت و تاج کا مالک رہا۔ اس 1 سال کے دوران اس کا زیادہ تر وقت کارہائے مملکت سے غافل ہو کر عیش و عشرت نغمہ سرود میں گزرتا رہا۔ وہ شعر و نغمہ کا بہت دل دادا تھا اور خود بھی شعر کہتا تھا۔ اس کی ملکہ حبا خاتون تاریخ میں اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں، جس کا ذکر ہم نے پہلی ویڈیو میں کر دیا ہوا ہے۔ حبا خاتون چندرہا گاؤں کے ایک معمولی زمیندار کی بیٹی تھی۔ قدرت نے اسے حسن لازوال عطا کیا تھا۔ اس کی پوری ڈیٹیل پچھلی ویڈیو میں موجود ہے کہ کس طریقے سے اس کا یوسف شاہ کے ساتھ جو شادی ہوئی، کیسے وہ اس کی ملکہ بنی۔ یوسف شاہ اپنی زندگی کے اس ابتدائی دور میں عیش و عشرت میں حد درجہ ڈوبا رہا۔ اس کی بے اعتدالیوں نے عوام کو اس سے بدظن کر دیا۔ امن و عوام کی صورتحال بہت خراب ہوگی۔ سید مبارک خان بادشاہ کی مصابت سے دستبردار ہو گئے تھے اور ان کی جگہ محمد بٹ نے وزیر کا منصب سنبھالا تھا۔ 6 صفر 988 ہجری 1580 کی آدھی رات کو اس نے علی چک، نوروز چک، لوئر چک، شمس چک اور فتح چک کے ساتھ مل کر جہلم کے پل کاٹ دیے اور بغاوت کر دی۔ اس کے بعد یہ لوگ سید مبارک خان کے گھر گئے اور ان سے مدد مانگی، لیکن انہوں نے بابا خلیل کو بادشاہ کے پاس بھیجا اور کہلوایا کہ باغیوں سے نرمی اور مصالحت سے کام لینا چاہیے، لیکن بادشاہ کے دماغ آسمان پر تھا۔ اس نے صلح صفائی کی بات نہ مانی۔ دوسرے دن یوسف شاہ نے سید مبارک خان کے خلاف فوج بھیجی، جس نے عیدگاہ میں جھنڈے گاڑ دیے۔ مجبوراً سید مبارک خان میدان میں آ گئے۔ یہاں بھی انہوں نے نصیحتوں سے کام لیا،
لیکن کسی نے توجہ نہ دی۔ یوسف شاہ کے ساتھیوں میں سے محمد جان، محمد قاسم، علی ملک اور ابراہیم گنائی سید مبارک کے ہاتھوں مارے گئے۔ کچھ بھاگ کر ڈگر میں بادشاہ کے پاس پہنچے، کچھ ہتھیار ڈال کر سید مبارک کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ اب بادشاہ کی آنکھیں کھلی، وہ اپنی ساتھیوں کو لعنت و ملامت کرنے لگا اور ملا حسن اسود کو صلح کا پیغام دے کر سید مبارک کے پاس بھیجا، لیکن سید نے صلح منظور نہ کی اور جواباً کہلوا دیا کہ میں نے لڑائی سے پہلے آپ کی کتنی منت سماجت کی تھی، لیکن نخوت اور رعونت نے آپ کو راہ نہ دی۔ ناچار یوسف شاہ نے اپنا مال و اسباب بطور امانت علی چک کے گھر چھوڑ دیا اور 13 صفر 988 ہجری کو اپنا تاج شاہی سید مبارک کے پاس بھجوا دیا اور خود کوہستان کی طرف نکل گیا۔ اس کے بعد سید مبارک خان بے کی 1580 سے ان کی حکمرانی شروع ہوتی ہے اور یہ 6 ماہ 2 روز رہتی ہے۔ یوسف شاہ کی برطرفی کے بعد چند روز تخت حکومت خالی رہا، کوئی شخص اسے سنبھالنے کو تیار نہ ہوا۔ آخر 20 صفر 988 ہجری بمطابق 1580 کو علی چک اور لوئر چک وغیرہ نے سید مبارک خان کو مسند حکومت سنبھالنے پر آمادہ کیا۔ نیک دل سید تنہائی میں اپنی تاج شاہی کو سامنے رکھ کر یوں گویا ہوا: جہاں نکار جہاں جملہ ہے جو در ہیج است، 1000 بار مانی نقطہ کردہ ام تحقیق۔ اس کے بعد وہ مسند پر بیٹھا اور ایز سلاطین کا تاج شاہی توڑ پھوڑ کر فقراء و غرباء میں تقسیم کر دیا اور خود معمولی لباس میں کاروبار سلطنت میں سر انجام دینے لگا۔ اس کے بعد جو آتے ہیں لوئر شاہ چک، 1580 سے 1581، 1 سال 1 ماہ۔ 15 شعبان 998 ہجری بمطابق 1580 یوسف شاہ کا غمزاد لوئر چک ابدال بٹ کی استقامت سے تخت سلطنت پر متمکن ہوا۔ اس نے اپنا نام لوئر شاہ رکھا۔ سید مبارک خان حکمرانی کے بوجھ سے تنگ تھا، وہ گھر بیٹھ کر امن و آسائش سے زندگی گزارنے لگا۔ عرصہ دراز کی سازشوں اور فتنہ انگیزیوں کے بعد ابدال بٹ کو وزارت کا منصب ہاتھ آیا۔ رفتہ رفتہ لوئر شاہ برائے نام بادشاہ رہا اور سارے کا سارا کاروبار حکومت ابدال بٹ کے ہاتھ میں آ گیا۔ 11 ماہ بعد اکبر نے راجہ مان سنگھ اور مرزا یوسف کو ایک لشکر کثیر کے ساتھ تسخیر کشمیر پر مامور کیا۔ جب لشکر لاہور پہنچا تو وزیر محمد بٹ 1000 سوار و پیادہ فوج کے ساتھ منتظر تھا۔ یوسف شاہ کو اب یہ احساس ہوا کہ اکبر بادشاہ اس امداد کی حکمت عملی سے کشمیر پر خود قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے محمد بٹ کے مشورے سے راجہ مان سنگھ سے اجازت لی کہ وہ شاہی لشکر کی روانگی سے پہلے انتظامی حالات دیکھ لے۔ اجازت تو مل گئی لیکن اس کی حالت بہت کمزور تھی، چنانچہ اس نے لاہور کے کچھ تاجروں سے قرضہ لیا اور کشمیر روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے اپنی جمعیت کو 4000 تک پہنچایا۔ اس نے امرائے مملکت کو خطوط لکھے جن کا کسی نے کوئی نوٹس نہ لیا۔ یوسف شاہ کشمیر تک آ پہنچا۔ ادھر لوئر شاہ اور ابدال بٹ بھی مقابلہ کے لیے تیاریاں کرنے لگے۔ نوشہرہ میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا، لیکن کسی لڑائی کے بغیر لوئر شاہ کی فوج یوسف شاہ سے مل گئی۔ اس کے بعد میر حسین چاڈورا اور شمس ڈولی بھی، جو بیرام گلہ کی مدافعت پر مامور تھے، یوسف شاہ سے مل گئے۔ راجوری کے راجہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ لوئر شاہ اور ابدال بٹ یہ حالت دیکھ کر بہت گھبرائے۔ یوسف شاہ نے پہلے ہی سید مبارک کو اپنا ہم نوا اور خیر خواہ بنا لیا تھا، چنانچہ بارہمولہ کے راستے سوپور پہنچ گیا۔ کامراج کے علاقے پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ ابدال بٹ نے ایک اور چال چلی، بابا خلیل کے ذریعے یوسف شاہ کو ایک خط بھجوایا جس میں یہ دھوکہ دینا چاہا: آپ کے لشکر کے بیشتر امراء لوئر شاہ سے عہد و پیمان کر چکے ہیں، اس کی فوج میں شامل ہو گئے ہیں۔ حیدر ملک 2000 سواروں کے ساتھ شب و خون مارنے کو تیار ہے۔ اگر آپ سلامتی چاہتے ہیں تو پونچھ کی طرف نکل جائیں، ورنہ خیریت نہیں۔ اس ساری جو تھی، جب یہ جنگ ہوئی تو ملا محمد امین جو تھے وہ مستفی اس مارکہ سے پہلے ہی دیوان آفس سے فال نکال چکا تھا۔ یہ شعر برآمد ہوا تھا کہ اس موقع کی مناسبت سے پورے طور پر صادق آتا تھا: یوسف غم گشتہ باز آید کنا غمر مخمور۔ لوئر شاہ نے 1 سال اور 19 روز کشمیر پر حکمرانی کی اور
یوسف شاہ ایک بار پھر دوبارہ تخت پر آ بیٹھے۔ یوسف شاہ چک جب دوبارہ بیٹھا تو یہ 1581 سے 1585 تک 3 سال 10 ماہ اس نے حکومت کی۔ اس دفعہ اس نے جو اپنے دربار کے رفیق محمد بٹ کو وزیر اعظم بنایا، جس نے قابلیت سے اور ہوشیاری سے نظام مملکت کو بہتر کیا، ملک کے اندر فتنہ و فساد کو ختم کیا۔ اس کے بعد یوسف شاہ کے بعد اگلا جو بادشاہ ہے وہ یعقوب شاہ چک ہے، جس نے 1585 سے 1586 1 سال 9 ماہ تک حکومت کی۔ کشمیریوں کے خلاف آخری جنگ میں راجہ بھگوان داس اور شاہ رخ مرزا کی قیادت میں 50,000 سواروں کا لشکر دریائے کشن گنگا نیلم کو عبور کر کے، جسے آج نیلم کہتے ہیں، حدود کشمیر میں داخل ہو گیا۔ یوسف شاہ والی کشمیر نے بھی مقابلہ کی مکمل تیاری کر لی۔ محمد بٹ کو معافست اور رسد رسانی کے لیے سری نگر میں چھوڑا اور یوسف شاہ خود 12,000 سوار اور 30,000 پیادہ کے ساتھ حملہ آوروں کے مقابلہ کو نکلا۔ کوار مست پہنچ کر سید ابو المعالی، حسین چک، شمس چک، یعقوب خان، بابا طالب اصفہانی وغیرہ دوسرے کھکھا و بمبا قبائل کے سورما یہ سارے ملا کر سینکڑوں مغلوں کے سر کاٹ کاٹ کے یوسف شاہ کو پہنچاتے رہے۔ یہ کشمیر کی تاریخ کا المناک ترین واقعہ تھا۔ کشمیری بہت بے جگری سے مغلوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور کامیابیاں حاصل کر رہے تھے۔ یوسف شاہ نے بنا سوچے سمجھے کسی سے مشورہ کیے بغیر ایک ایسی حرکت کا ارتکاب کیا جس نے کشمیر کے دانشمند عمائدین کو دیوانہ بنا دیا۔ انہوں نے اتفاق رائے سے یعقوب خان کو مسند سلطنت پر بٹھا دیا اور کمر ہمت باندھی۔ یعقوب شاہ چک جو تھے وہ ان کے آخری بادشاہ تھے۔ اکابرین کشمیر کی درخواست پر 1986 میں جلال الدین محمد اکبر نے مرزا قاسم میر بیر کی قیادت میں 40,000 سوار اور 20,000 پیادہ کے ساتھ کشمیر پر حملہ کیا۔ یعقوب شاہ بھی 30,000 سوار اور 10,000 پیادہ لے کر مقابلہ کو نکلا۔ اس کے بعد جگہ جگہ مغلوں کے خلاف کارروائیاں ہونے لگی۔ محب وطن کشمیریوں نے مغلوں کا جگہ جگہ ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن اندرونی خلفشار نے ان کی قوت کو منتشر کر دیا تھا۔ آخرکار یعقوب خان شکست کھا کر کچواڑ کی طرف نکل گیا اور مغلوں کا لشکر 14 ذوالقعدہ 994 مرزا قاسم کی سرکردگی میں سری نگر میں داخل ہو گیا، اور یوں کشمیر قوم کی آزادی، خود مختاری، عزت و آبرو اور اقتدار اعلیٰ کی یہ آخری نشانات مٹ گئے اور کشمیر ہمیشہ کے لیے غلامی کے کار مذلت میں ڈوب گیا۔ اور کسی شاعر نے کہا، ناز یوسف نشان دیدم، ناز یعقوب آثارے، عزیزاں یوسف ارگم، شد یعقوب را پار۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری جو ویڈیو جس میں ہم نے چک خاندانوں کے متعلق، ان کے حکمرانوں کے متعلق تفصیل سے بات کی۔ آگے بڑھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔